یا شفیع المذنبین یا خاتم الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. انشاءاللہ عز و جل آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ کچھ گوش گزار کروں گا، اور اس کا موضوع ہے قرآن پاک اور صاحب قرآن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر تم کو اس کتاب یعنی کلام الہی کے بارے میں یا اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے، جس کو ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بندے پر نازل کیا، تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. جیسے اللہ رب العالمین نے بہت سی آیتوں میں تمام لوگوں کو مخاطب فرما کر اپنے خالق اور رب ہونے اور وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل قائم کی تھی. اب اس دلیل پر اللہ رب العالمین قائم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کلام کو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا. اس میں آپ کی رسالت پر بھی دلیل ہے، کیونکہ عرب اپنی فصاحت بلاغت پر بہت فخر کرتے تھے. اپنے مقابلے میں باقی دنیا کو عجم سمجھتے تھے. اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی صورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی صورت لانے کے بجائے جنگ و جدال کے در پہ ہوئے. اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دعوے کا سچا ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. اور جس طرح پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا، اس سے زرعی اجناس کا اگانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ ایسا فصیح و بلیغ کلام، اور جو کلام غیب کی خبروں اور علوم معارفہ پر مشتمل ہو، وہ صرف قرآن مجید ہے، اور کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہیں لا سکتا. اور یہ آیتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر دلیل ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی مکی صورتوں میں قرآن مجید کی نظیر لانے کو چیلنج کیا، جن میں بہت ساری اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشادات فرمائے. جیسے آیت نمبر ہود کے اندر 13 آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ. اور جب وہ اس کی مثل 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، اللہ نے چیلنج کیا تھا کافروں کو، 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تخفیف فرما کے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کوئی اس میں سے ایک ہی صورت لے آؤ اگر اتنی لا سکتے. اور جب وہ کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکے تو ارشاد ہوا یہ تمام مکی صورتوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج ہے. اور اب اس مدنی صورت میں اس چیلنج کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ کفار مشرکین یہود کے سامنے بھی قرآن مجید کا معجزہ اور محبت ہونا ظاہر ہو جائے. اب آقا علیہ السلام کی نبوت پر دلیل. ان آیتوں میں آقا علیہ السلام کی رسالت پر کئی وجوہ دلیل ہے. مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے سخت مخالف تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی صورتوں میں جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی کہ اس کی مثل نہیں لا سکتے تم. یہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا تھا عربی میں، اگر اس کی مثل لانا ہے تو ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اس کی مثل ضرور لاتے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے دعوی نبوت کو باطل کرنا اور آپ کے اصحاب کو اور آپ سے متفنر کرنا ان کا انتہائی مقصود تھا. جب اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ظاہر ہو گیا یہ کلام اللہ کا کلام ہے.
اس سے معارضہ کرنا کہ مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انبیاء سابقین علیہ السلام کو اپنے اپنے زمانے میں معجزات دیے گئے۔ مثلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضا، ان کے ہاتھ بغل میں ڈالتے چمکنے لگ جاتا، ان کے عصا کے اندر طاقت کے 12 چشمے پھوٹ پڑتے، اللہ اکبر، اور یہ اژدہا بن جاتا ان کا یہ عصا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، اور یہ معجزات مختلف انبیاء کرام کو عطا ہوئے۔ اس کے برخلاف آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد قرآن مجید اسی طرح معجزہ ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے بھی قرآن مجید کی نظیر کوئی نہ لا سکا، اور آج تک بلکہ قیامت تک کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی نظیر نہیں لا سکے گا۔ آئیے اب تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ اس کے اندر فرمایا گیا لا ریب، کوئی شک نہیں۔ ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع کے اندر یا آخر میں ایک التماس کرتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے نا، کتنی بھی بڑی کتابیں اٹھا لو محدثین کی محققوں کی، تو وہ ایک لکھا ہوتا ہے باب کے یا ابتدائیہ بابے میں اور کونے پہ کہیں بھی کہ قارئین اس میں جو غلطی یا پائیں اس پر ہمیں، اخبار والے بھی لکھتے ہیں نا، ہمیں مطلع کر دیں کہ غلطی ہو تو ہمیں بتا دیں۔ تقریباً بڑی بڑی کتابوں میں ایسا نہیں، اللہ اکبر۔ اور اس بات کا ہر مصنف کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ضرور ہوگی، بشر ہے، مگر قرآن پاک کے پہلے ورق پر یہ چیلنج موجود ہے کہ لا ریب فی، او بھائی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ تم سوچیں کیا مسئلہ ہے، اللہ اکبر، اس میں غلطی تو درکنار، غلطی کے شک و شبے کو بھی گنجائش نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان بڑے امام ہیں، تیسرے امام ہیں فقہ کے 40 میں۔ حضرت امام شافعی نے ایک کتاب لکھی، سنیے، اور اپنے شاگردوں سے پڑھائی، اور دوران سماعت کتاب کی جو غلطیاں سامنے آئیں انہیں آپ نے درست کرائی، دوسری بار پڑھائی، پھر غلطیاں درست کرائیں، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا 70 بار آپ نے پڑھوائی اس کو، مگر غلطیاں ختم نہ ہوئیں، غلطیاں آتی رہیں۔ بالآخر آپ نے فرمایا دعہو، چھوڑ دو یارو اس کتاب کو، اس کی غلطیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اعجاز شان صرف قرآن مجید فرقان حمید کا ہے کہ وہ غلطیوں سے مبرہ پاک کتاب ہے۔ اب دنیا میں بولے جانے والی قرآن پاک دیکھیں، اللہ اکبر، دیکھیں آپ، اللہ اکبر، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے، کتنی بڑی دنیا ہے، مسلمان ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اور کتابیں جو ہوتی ہیں نا وہ لینگویج کے حساب سے چینج ہو جاتی ہیں، انگلینڈ میں جاؤ گے تو توریت کوئی اور پڑھی جائے گی، فرانس میں جاؤ گے تو فرنچ میں، جرمن میں، اب اپنی اپنی بولیوں میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ واحد قرآن مجید فرقان حمید میں، اب رمضان کی بات کروں نا، اب کی چھوڑو، پورے رمضان المبارک میں پورے دنیا عالم کے خطے پہ پڑھی جاتی ہے، اور کیا ہے وہ ایک ہی زبان ہے، عربی، اس کے علاوہ تو کوئی حافظ نہیں پڑھتا نا۔ تو دنیا میں ہر بولی جانے والی زبان کی احتیاطی مدت 30 ایئرس ہے، سن لیجیے معلومات، 30 سال ہے۔ کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے نا کہیں بھی، تو اس کی، جیسے اب ہمارے پاکستان میں کراچی والے بیٹھے ہوں گے، تو ہم شروع میں تھے تو کراچی میں تھوڑا سا ڈھنگ تھا بولنے کا، اب آپ جاؤ گے تو انداز ہی کچھ ہو رہا ہے، بھائی یہ کون سی بولی بول رہے ہو، یہ ایسا، وہ چینج ہی بتا، تو یہ بتا رہے ہیں اللہ اکبر امام کہ دنیا میں ہر بولی جانے والی زبان کی مدت 30 سال ہوتی ہے، کہ 30 سال کے بعد اس کا لب و لہجہ، متعددہ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، متعدد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں تو آپ کے والدین جو آج سے 30-40 سال پہلے جو زبان بولتے تھے اب وہ بچے نہیں بولتے، اور آج 30 سال کے بعد من و من وہی زبان وہی لہجہ نہیں آ سکتا۔ پھر کلومیٹر کے حساب سے فرمایا کہ کلومیٹر کے حساب سے بھی زبانیں چینج ہوتی ہیں، ایک نہیں رہتی۔ 30 کلومیٹر کے بعد اس کا لہجہ چینج، جیسا ہمارے پنجاب میں تو ہے ہی کہ جیسے جیسے گاؤں میں آگے جاتے جاؤ گے تو عجیب یار، یہ تو ہے تو سبھی پنجابی ہے، تو کون سے پنجابی ہیں، وہ چھے بولتا ہے تو کوئی چھا بولتا ہے، کوئی ایسا دے، تو ان کا لہجہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں تو آگے جا کے قرآن مجید کا اعزاز دیکھیں، 1400 برس گزر گئے، اس میں استعمال کیے جانے والے لفظوں کا کوئی ایک لفظ بھی متردد نہیں، سمجھے آپ، ہر لفظ اپنے پر اترنے والی، ہر فصیح و بلیغ ہے، کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ یہ نہیں کہنے کی ضرورت کر سکتا کہ قرآن عربی پرانی زبان میں تھا، اب یہ نئی زبان میں ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، ویسا کہ ویسا ہی پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی 30 کلومیٹر تو کجا، 3000 کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر، 3 ارب کلومیٹر بھی ہو جائے تو یہ قرآن مجید نہیں تبدیل ہو سکتا، اس کے لب و لہجے میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ اکبر۔ وہاں
بھی کسی عربی کو، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مؤدب ہو یا بے مؤدب، اسے بات کرنے کی اس قرآن مجید پر کسی کو بھی جرت نہیں۔ اللہ اکبر، ایک شعر پڑھا تھا نا میں نے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ کلام ہے میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید۔ اب ایک دلچسپ کلام کرتا ہوں میں آپ سے، دلچسپ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عیب نکالنا تو ماورا ناممکن ہے نا، لیکن عربوں کے زمانے میں ایسا ہوا۔ سنیے دلچسپ بات ہوا، بڑا اچھا، میرے آقا علیہ السلام کا جواب سنیے آپ، نئی معلومات آپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نے آپ شاید بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ 10-12 بڑے فصیح بلیغ بلا لیے تھے انہوں نے، بلاتے رہے تھے، ایسا نہیں ایک دفعہ بلایا تو بھاگ گئے وہ دیکھ کے سورہ کوثر کو دیکھ کے بورڈ پہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لٹکی رہنے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہٹانا نہیں، ابھی اور بھی آئیں گے۔ پھر 2 سال 3 سال 1 سال 3 سال آتے رہے دیکھ کے بھاگتے رہے، کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے تنقید نہیں کی، کسی ایک نے، آتا ہے مفسروں نے ابن خشام میں کہ ایک تھا کوئی بلیغ والی، اس نے ایک آیات کے اوپر اعتراض کیا تھا، یار یہ مزہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیا پروفیسر بہت بڑا، اس نے 3 قرآن پاک کے جملوں میں اعتراض کیا۔ اب سنیے وہ کیا تھے، تو وہ جب کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ عیب نکالنے کی کوشش کرتے۔ 6666 آیات ہیں قرآن مجید میں، آیات میں 3 لفظوں کے بارے میں وہ بولے یہ فصیح نہیں ہے، تم کہتے تو پورا قرآن فصیح ہے نا، تو ان کافروں نے، ان کے جو عالموں نے چیلنج کیا کہ 3 الفاظ جو ہے نا 6666 میں فصیح نہیں ہے، فصیح اعلیٰ مطلب زبان کے حساب سے۔ کون سے 3 لفظ ہیں سنیے غور سے۔ حضوا قرآن میں نا، حضوا قرآن میں ہے کبار، قرآن میں ہے اجاع۔ جب آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی نا، تو حضور نے فرمایا اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں فصیح نہیں ہیں؟ تو وہ بولے ہمارے فلاں شہر میں ایک بڑا عالم 400-500 پتہ نہیں کتنے برس کا بڈھا ہے، وہ بس اس کی تو قابلیت ہی ہے۔ سرکار نے بولا کیا کریں؟ بولے میں اس کو لاتے، اگر اس نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ فصیح اور بلیغ ہیں تو ہم سب مان جائیں گے، ظاہر ہے ہمارا عالم ہے بہت بڑا، ہم تو مانتے برسوں برس۔ سرکار نے فرمایا تو پھر بلاؤ نا اس کو۔ اب دیکھیے اللہ کی بڑی دلچسپ حدیث ہے، سننے کے قابل ہے۔ وہ عمر رسیدہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بڑا عالم فاضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، اور تمام عرب اس کی فصاحت بلاغت کا لوہا مانتے تھے۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی بڑے ملکوں میں یہ ایسا ہوتا ہے، اگر وہ ان الفاظ کو فصیح کہہ دے تو ہم تسلیم کر لیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ پس جو بوڑھا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا، سننا غور سے، 1 منٹ کی توجہ دے دو، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو جاؤ، وہ بڈھا آدمی پھر کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گیا، پھر کہا کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح 3 دفعہ کہا تو وہ تھوڑا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس بوڑھے شاعر کو غصہ آ گیا، ارے مجھ بوڑھے آدمی کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ کیا بولا سنیے گا غور سے، وہ بولا اتتخذنی ہزوا، سمجھ رہے ہیں؟ اتتخذنی ہزوا وانا شیخ کبار، اللہ اکبر، وہذا منک عجاع، تینوں الفاظ اس نے بولے حضور علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں اس کو، سرکار کو، کہ آپ اتنا قابل آدمی ہو کہ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ سرکار علیہ السلام سے فرمایا، حضور علیہ السلام انہیں سنا تو مسکرا اٹھے کھلکھلا کے، وہاں سب کو کہا، تو پھر فرمانے لگے سرکار کو، اے بوڑھے شخص ذرا یہ تو بتا، یہ تینوں الفاظ جو تو نے بولے، یہاں لکھتے ہیں مفسرین کو، اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ 3 الفاظ کا تیرا یہاں جھگڑا چل رہا ہے، یہاں تجھے بتانا کہ 3 الفاظ، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ تو آ گیا، اس کو نہیں معلوم، اس نے تو یہ الفاظ بولے، تو بولے تو یہ بتا، تو نے 3 الفاظ بولے ہیں مجھے، تو نے بولا حضوا، تو نے بولا تو نے کبار اپنے آپ کو، اور تو نے بولا کہ اجاؤن، بولا یہ تینوں الفاظ تو نے بولے، تو فصیح بلیغ عالم فاضل، تو یہ فصیح بلیغ الفاظ نہیں ہے؟ تو کہتا یا بالکل، اس سے فصیح البلیغ الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، تو اس سے عیب نکالنے والے بھی کوئی اس کا عیب نہیں نکال سکے۔ میرے دوستو آخر کے اندر چلیں، آخر کے اندر ہی کر لیتے ہیں،
بہت لمبی ذکر ہو جائے گا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے. ان سے پوچھا گیا حضرت سیدنا با یزید بستامی کو کوئی کافر دیکھتا تھا تو مسلمان ہو جاتا تھا. جب حضور علیہ السلام ان سے پوچھا گیا, جب یہ حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, یعنی ہم کر رہے ہیں قرآن پہ تو ہم تھوڑی سی بات کی نا, اب صاحب قرآن کا صرف ایک ہی 5 منٹ 2 منٹ ہی ہے میرے پاس, ورنہ تو بہت تفصیل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صاحب اور قرآن, یہ ہماری بات ہو رہی ہے آج. تو ابو الحسن خرقانی سے پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا با یزید بستامی کو کوئی کافر دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا, دیکھتے ہی اللہ کے ولی کو. مگر جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا مگر پھر بھی کافر رہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا, انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے. یعنی اپنے رشتے کو دیکھتے رہے تھے, اپنے رشتہ داروں کو, ظاہر لب کے رشتہ دار تھے, رشتے کو دیکھتے رہتے, لیکن وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے سے قاصر تھے, ورنہ ضرور ایمان لے آتے. تو جب انسان رشتہ دیکھتا رہتا ہے, مطلب رشتوں کو ہی دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ کافر ہی رہے گا. کتنا ہی بزرگ ہو جائے گا, بزرگ اتنا بڑا ہو, پھر ہم کہ یار چاچا ہے میرا چاچا کا لڑکا ہے, میرا چاچا ہے, میرا بھائی ہے, تو پھر وہ اس کو مانے گا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ابو جہل اور ابو لہب نے رشتہ بنایا تھا, دیکھیں کتنے خوبصورت جملے لکھے ہیں کہ وہ رشتہ آج بھی ان کی اولادوں میں قائم ہے. توجہ سے انصاف سے بتائیے, جو میرا بھتیجا ہوگا وہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا, کزن بھائی ہوگا نا. اب جملہ بڑا توجہ والا ہے کہ خدا کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو جس کو ابو جہل ابو لہب بھتیجا 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 کہتے رہے, آج انہی کے بیٹے انہیں بھائی بھائی کہہ رہے ہیں. نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں کو دیکھ لو یار, بھائی کہتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں. وہ بھتیجا بھتیجا کہتے تھے, یہ بھائی بھائی کہتے ہیں. رشتہ نیا نہیں بنایا, بلکہ جو رشتہ ان کے باپ ابو جہل نے بنایا تھا یہ اسی کو نبھا رہے ہیں. کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یا رب العزت جل شانہ سبحانہ و تعالی, اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے درس میں غلطی ہو تو معاف فرما دے. اے اللہ حق ہے تو یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو حضور علیہ السلام اور قرآن سے محبت عطا فرما. یا رب العزت جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جملہ مسلمانوں پہ رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور احترام عطا فرما. اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما. اپنے حبیب کے صدقے دیار غیر میں ہماری حفاظت فرما. دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح اور نمازی بنا. ہم سب کو بھی 5 وقتہ با جماعت نمازی بنا. ہمیں رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں قدر و منزلت کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے وہ نیاز کا اہتمام ہے. الحمدللہ سلمان بھائی. یا شفیع المذنبین یا خاتم الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.